بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ سالکین جنت کا راستہ چل رہے ہیں۔ ان جنت کا راستہ چلنے والے سالکین کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توبہ۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس راستے پر چڑھنے کا۔ یہ چڑھنے کے لیے لنک روڈ ہے۔ بڑے روڈ پر آنے کے لیے چھوٹے روڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک لنک روڈ کے اوپر سفر نہیں کرے گا تو جی ٹی روڈ پر نہیں آ سکتا۔ یہ لنک روڈ ہے توبہ۔ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے، پھر شاہراہ پر چل پڑتا ہے۔ جب شاہراہ پر آ جاتا ہے تو پھر تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے راہبر کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے وہ بغیر راہبر کے سر انجام نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا سا کام بھی ہو، سالن پکانے کا کام بھی ہو، تو جب تک کوئی اس کا استاد نہ ہو تو سالن صحیح نہیں پکے گا۔ اگر استاد ہو، بیٹھا ہوا بتلاتا رہے، ہدایات دیتا رہے تو سالن شاندار پک جائے گا۔ روٹی نہیں بن سکتی، کپڑا نہیں سلا جا سکتا، گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، مکھن نہیں نکالا جا سکتا۔ مکھن دودھ کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور بظاہر جو دودھ نکالتا ہے تو اس کو ہلاتا ہے تو دودھ مکھن نکل آتا ہے، لیکن یوں نہیں ہلایا جاتا، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ بھوسے اور گندم کے دانے کو الگ کرنے کے لیے آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، اس سے پہلے ہاتھوں کے ساتھ کرتے تھے، تو اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ تو جنت کا راستہ تو بہت بڑا عظیم راستہ ہے۔ اس پر چلنے کے لیے ایک راہبر کی ضرورت ہے۔ اسی راہبر کو شیخ کہتے ہیں، اسی راہبر کو اپنا مرشد کہتے ہیں، اسی کو اپنا پیر کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ سارا کچھ خود کر لیتا ہے، مرید کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ غلط فہمی ہے، سب کچھ مرید کو کرنا پڑتا ہے۔ پیر کا کام ہے راستہ بتا دینا۔ اگر کوئی آدمی گاڑی چلانا سیکھنا چاہتا ہو تو اس کو اسٹیئرنگ کے اوپر تو خود بیٹھنا پڑے گا نا۔ اگر اس کا استاد بیٹھا رہے اور چلاتا رہے اور اس کو کہے کہ یہاں بیٹھ کے چائے پیتے رہو، 5 دن کے بعد تم ڈرائیور بن جاؤ گے، بن جائے گا؟ لوگوں کی جانیں بھی ضائع کرے گا، خود اپنی جان بھی ضائع کرے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو ڈرائیور سمجھ لیا تو ہلاک ہوگا۔ اس لیے مرشد ملنے کے بعد مرشد کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خود بخود یہ راستہ طے ہو جائے گا اور اس کی توجہ اور دعاؤں سے طے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر بڑی لمبی محنت درکار ہے۔ اس محنت کو جب کرے گا تو اس راستے کو طے کر لے گا۔ راہبر جب مل جائے
تو پھر اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، اطلاع، اتباع، اطلاع، اتباع۔ اس کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں اس کی اطلاع کرے، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ بعض دفعہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی اطلاع کرے، اور بعض دفعہ بزرگوں کی زیارت ہو جاتی ہے، فرشتوں کی زیارت ہو جاتی ہے، انبیاء کی زیارت ہو جاتی ہے، یہ اچھی علامت ہے، اس کی بھی اطلاع کرے۔ اگر اپنے مرشد کو اطلاع نہیں کرے گا، اپنے طور پر چلتا رہے گا، تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں بھٹک جائے۔ جیسے ایک بیمار کسی طبیب کے زیر علاج ہوتا ہے تو طبیب اس کو کہتا ہے کہ بھائی اپنی حقیقت بتاتے رہو، 8 دن کی اگر دوائی ہے تو 8 دن کے بعد آ کر حقیقت بتاؤ، 5 دن کی دوائی ہے تو 5 دن کے بعد حقیقت بتاؤ۔ اگر وہ حقیقت نہیں بتاتا، اسی کے مطابق دوائی سٹور سے لے کر کھاتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے 5 دن کے بعد دوائی تبدیل کرنی ہو، دوائی کم کرنی ہو، دوائی زیادہ کرنی ہو، اس کا تو اس کو پتہ نہیں ہے مریض کو۔ اسی طرح مرشد کو اپنے احوال کی اطلاع کرنی ضروری ہے۔ اطلاع کے بعد جو وہ ہدایات دے، ان ہدایات پر کامل طور پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک مریض طبیب سے ہدایات تو لے آتا ہے لیکن ہدایات کو اپنے بکسے میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے حکیم صاحب نے ہدایات تو دے دی ہیں لیکن کروں گا میں اپنی مرضی، تو اپنی مرضی کرے گا تو اسی طرح بیمار رہے گا، تندرستی نہیں آئے گی۔ تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ طبیب کی ہدایات پر عمل کرے۔ اگر اپنی مرضی کرے گا تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس راستے پر چلنے کے جو اثرات ہیں، جو برکات ہیں، وہ اس کو نہیں ملیں گے۔ بعض دفعہ راستے میں شیطان دھوکہ دے جاتا ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عظیم انسان، پیران پیر، شیطان اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اوپر سے ایک شراب کا پیالہ لٹکایا، کہا شیخ عبد القادر تم کامیاب ہو گئے ہو، اللہ کے ہاں تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، یہ اللہ نے انعام بھیجا جنت سے، اس کو پی لو اور آئندہ کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر شیخ جیسا کوئی کامل انسان نہ ہوتا تو فوراً خوش ہو جاتا اور اپنی تسبیح کو جا کے لٹکا لیتا کہ بہت تسبیح پڑھ لی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تسبیح قبول ہو گئی اور اللہ کی طرف سے قبولیت آ گئی اور میں کامیاب ہو گیا، اب تسبیح چھوٹ گئی۔ شیخ نے سوچا کہ صدیق اکبر جیسا کامل آدمی تو آخر تک کانپتا رہا، کبھی بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا، اسی طرح چہچہاتا ہوا دنیا سے چلا جاتا، حساب کتاب نہ ہوتا۔ فاروق اعظم جیسے آدمی تنکے کو پکڑ کر بیٹھ جاتے، کاش میں تنکا ہوتا، لوگ اس کو مسل کے گرا دیتے اور حساب کتاب کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا۔ آخر تک ان سے تو عبادت معاف نہ ہوئی، عبد القادر کون ہوتا ہے کہ اس سے عبادت معاف ہو گئی؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود بھاگ جاؤ، تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ جاتے جاتے پھر ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کہا شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یعنی تیرے پاس علم تھا،
علم کی وجہ سے بچ گیا۔ شیخ عبد القادر نے پھر سوچا کہ علم کون بچانے والا ہے؟ بچانے والا تو اللہ ہے۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود دوبارہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ تو کامل آدمی تھا، بچ گیا، ورنہ شیطان ناقص آدمی کو ایسا پکڑتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ میں نے مولانا عبد المالک قریشی موڑ والے بزرگ تھے، ان کی زبانی یہ سنا ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ان کے بیان کے اندر، ان کی حاضری میں نے یہ سنا کہ ایک مرید ایک شیخ کے پاس 10 سال اللہ اللہ سیکھتا رہا۔ 10 سال اللہ اللہ سیکھنے کے بعد اجازت چاہی کہ میں شیخ گھر سے ہو کے آؤں۔ حضرت نے فرمایا ابھی تم ناقص ہو، تمہارا گھر بہت دور ہے، راستے میں خطرہ ہے کہ شیطان کہیں تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، تم مکمل سیکھ لو پھر جانا۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ، میں احتیاط رکھوں گا اور میرا دل کرتا ہے، میں ضرور جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا۔ شیخ نے اجازت دے دی۔ شیخ نے فرمایا کہ رات کہیں راستے میں ٹھہرنا نہیں ہے، اگر کوئی احوال طاری ہوں تو ان سے متاثر نہیں ہونا، سیدھے گھر جاؤ اور سیدھے واپس آؤ، کیونکہ تم ابھی تک ناقص ہو، کامل نہیں ہوئے، ناقص پر شیطان کا بس چل جاتا ہے۔ اس نے توجہ نہ کی، ظاہر ہے 10 سال شیخ کے قدموں میں رہا، بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ راستے میں ایک بستی میں ٹھہر گیا، وہاں بستی میں کسی کو تکلیف تھی، وہ اس کے پاس لے آئے، نیک آدمی ہے، اس نے پھونک ماری تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ بستی والے عقیدت مند ہو گئے، اس کو حوصلہ ہو گیا کہ میرے اندر بھی کوئی شے ہے، میرے دم سے یہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ میں سیکھ چکا ہوں، بن گیا ہوں، میں اتنا ناقص بھی نہیں ہوں۔ پھر اور مریض آیا اور آیا اور آیا۔ جب رات گزر گئی تو وہاں کے لوگ عقیدت مند ہو گئے تھے، انہوں نے کہا شیخ ایک رات اور بھی ٹھہر جاؤ، آپ سے تو ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک گھوڑا آیا، اس کو کہا گیا کہ اس پہ گھوڑے میں بیٹھ جاؤ، یہ اس پہ گھوڑوں میں بیٹھ گیا، پھر گھوڑا اڑنے لگا، اڑتا ہوا فضا میں سیر کراتا ہوا مختلف جگہ کی، پھر آ کے یہاں اتار دیا اور پھر چلا گیا۔ اس کی عقیدت میں اور اضافہ ہو گیا، اپنا عقیدت مند ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی خطرناک بات یہی ہے کہ آدمی اپنا عقیدت مند ہو جائے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ بدگمانی رکھو، اپنے نفس کی عقیدت مت کرو، یہ عقیدت خراب کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کا عقیدت مند ہونے لگا، اس نے کہا میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، یہ تو اللہ کا انعام شروع ہو گیا، مجھے سیر کرائی جاتی ہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، شیخ انتظار میں تھا اور خطرہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ کہیں شیطان کے پھندے میں نہ لگ جائے۔ جب کئی سارے دن گزر گئے تو شیخ وہاں سے چلا کہ میں اپنے مرید کا پتہ کروں، 10 سال کی محنت ہوئی تھی، معمولی بات تو نہیں تھی۔ اسی راستے پہ چلتے ہوئے جب اس بستی میں پہنچے تو ملاقات ہوئی، کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جلدی آ جانا، آپ نے تو بڑی دیر کی ہے، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا شیخ میں تو اللہ کے ہاں کامل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اپنے احوال بتائے کہ میں جس کو پھونک مارتا ہوں شفا ہو جاتی ہے،
اور روزانہ میرے پاس پہ گھوڑا آتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، خوشبو ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، مجھے سیر کرائی جاتی ہے، پھر یہاں دوبارہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ میرے اوپر تو اللہ کا فضل ہو گیا۔ فرمایا اچھا چلو کل میرے سامنے اڑ کے دکھاؤ، تاکہ آپ کامل ہو گئے ہیں تو آپ کو دستار بندی کرا دی جائے۔ دوسرے دن وہ پگوڑا آیا، شیخ ایک طرف بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اس میں بیٹھا، پگوڑا اڑا، اور اڑنے کے بعد گھوم پھر کر پھر واپس آ کر وہاں رک گیا۔ شیخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور اڑ کر دکھاؤ۔ شیخ تو دیکھنا چاہتا تھا نا کہ کون اڑا کر لے جا رہا ہے، سمجھ گیا کہ شیطان اڑا کر لے جا رہا ہے۔ شیخ نے تصرف ڈالا، اڑنے کی کوشش کی، اڑ نہیں سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو گندگی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں وہ خوشبوئیں گئیں، کہاں وہ چمک گئی، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اپنی حقیقت کھلی کہ میں تو کچھ نہیں سیکھ سکا، میں تو اسی طرح ناقص کا ناقص ہوں، جو کوئی سیکھا تھا وہ بھی گوا بیٹھا۔ پھر شیخ کے قدموں میں آ کر گرا، معافی مانگی، شیخ نے معاف کر دیا۔ فرمایا واپس چلو، 10 سال اور محنت کرو، جو کچھ محنت کی تھی وہ آپ نے ضائع کر دی۔ اس لیے ضروری ہے شیخ کامل کے پاس اطلاع اور اتباع، اپنے احوال بھی بتائے اور ان کے فرمودات پر عمل بھی کرے۔ یہ پہلی چیز ضروری ہے ان 3 چیزوں میں سے اس سالک کے لیے کہ راہبر ہو۔ دوسری چیز ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر اور کسی چیز سے اطمینان نہیں ہوتا۔ حصر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ جار مجرور مقدم ہے، یہ حصر پیدا کر رہا ہے۔ صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوگا، باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لفظ اللہ، اللہ کا ورد، الا اللہ کا ورد، اللہ کا ورد، سبحان اللہ کا ورد، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے، کبھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی الا اللہ کر رہا ہے، کبھی اللہ کر رہا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کر رہا ہے، کبھی سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے، کبھی سبحان اللہ العظیم کا ورد کر رہا ہے، کبھی الحمدللہ کا ورد کر رہا ہے، کبھی اللہ اکبر کا ورد کر رہا ہے۔ یہ ہے ذکر زبانی، کہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ جب زبان کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آدمی تھک جاتا ہے تو پھر اندر کا ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سے پہلے ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ آدمی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ اگر چل رہا ہے تو وہ بھی کھڑا ہے، یہ کھڑے ہونے میں حالت آ جاتی ہے۔ تو ان تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ زبانی ذکر ہے، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب اس ذکر سے تھک جاتا ہے تو پھر اللہ کی مصنوعات میں غور و فکر شروع کر دیتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ تو نے یہ آسمان کیسے بنایا؟ اے پروردگار عالم،
زمین کیسے بنائی، زمین کے اندر کھیتیاں کیسے اگائیں، درخت کیسے پیدا کیے، انسانوں کو کیسے بنایا، ان مخلوقات کو کیسے بنایا۔ وہ آسمان زمین کے تفکر میں اس کے درمیان والی ساری چیزوں کا تفکر آ جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ساری چیزیں بے مقصد تو نہیں پیدا کی گئیں، ان تمام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک خالق ہے، دوسری مخلوق ہے۔ خالق کے لیے تو حکم ہے ذکر کا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہاں تفکر کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اگر تفکر کرے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے رک جائے گا اور پریشان ہو جائے گا۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ تفکر کرتا ہوا کسی انتہا میں جا پہنچے۔ اس کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرے، رحمان رحمان کرے، رب رب کرے، اللہ کی صفاتی نام ہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو پکارے اور اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے اللہ کی قدرتوں کو پہچانے۔ مصنوعات سے شانے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ جب آدمی کسی اچھے بنے ہوئے کپڑے کو دیکھتا ہے نا تو فوراً اس کا ذہن جاتا ہے کہ ہے کتنا باکمال کاریگر ہے جس نے اتنا خوبصورت کپڑا بنا دیا۔ اگر کسی بہترین بنی ہوئی کوٹھی کو دیکھتا ہے تو معمار کی طرف فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ کتنی بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی ہے، کتنا بڑا کاریگر معمار ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بنی ہوئی ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف ذہن متوجہ ہو جائے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اگر کائنات کی اور کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تو اپنا جسم تو نظر آ رہا ہے۔ اپنی انگلیوں کو دیکھے، اپنے جوڑوں کو دیکھے، اپنے بالوں کو دیکھے، اپنے چمڑے کو دیکھے، اپنے جسم کی بناوٹ کو دیکھے، اپنے اندر باہر والے اعضاء کو دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حش کر جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا خوبصورت اور بہترین مشینری بنا دی ہے کہ اس طرح کی مشینری کوئی بنا نہیں سکتا آج تک، تیری قدرت کا کمال ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو سوچے، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ جو فکر ہے یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ ذکر اور فکر، ذکر اللہ کی ذات کا اور فکر اللہ کی مخلوقات میں، یہ دو چیزیں ہیں جس سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے گناہوں کو چھوڑ دے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، چھوڑ دے۔ کسی میں اگر شبہ ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ ثواب کا، تو علماء سے تحقیق کر لے، پوچھ لے۔ اگر عالم کہہ دے کہ یہ گناہ ہے تو دور بھاگ جائے، جیسے آدمی آگ سے بھاگ جاتا ہے، جیسے زہر سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی سے تحقیق ہو جائے کہ یہ پڑیا زہر کی ہے تو آدمی ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ کہیں زہر کے اثرات نہ آ جائے۔ اسی طرح جب پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے تو اس گناہ سے بھاگ جائے، پھر اس کے قریب نہ آئے۔ یہ تین کام اگر کر لے تو یہ آدمی، یہ سالک کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔